بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج ایک خاتون کی ویڈیو وائرل ہوئی جس کے بارے میں ٹیلی ویژن چینلز بھی تبصرے کر رہے ہیں، خبر دے رہے ہیں۔ انمول عرف پنکی، بتایا جا رہا ہے کہ یہ خاتون خود ایک برانڈ بن چکی ہے۔ برانڈ کس چیز کا؟ منشیات کا، کوکین کا۔ اور ان کی آڈیوز بھی سامنے آ رہی ہیں مبینہ طور پر، جس میں کہتی ہیں پولیس والوں کو کہ اگر تم دماغ سے کام لو تو تم ایک برانڈ بن جاؤ گے۔ یعنی ان کا اپنا کوئی برانڈ ہے کہ جی یہ فلاں کی ہے، یعنی انمول عرف پنکی کی، جناب ان کی طرف سے یہ کوکین ہے۔ جس طرح سے یہ عدالت میں پیش ہوئی ہیں، سب دیکھ رہے ہیں، ویڈیو وائرل ہے۔ ایسے تو کوئی جج بھی نہیں آتا ہوگا عدالت میں، بازو لہراتے ہوئے بہت ہی کانفیڈنٹ نظر آ رہی ہیں، جیسے اس کو بھی وہ اون کرتی ہیں، اس عدالت کو بھی۔ اور پولیس والا ایسے جیسے ان کے پروٹوکول میں آیا ہوا ہے، نہ کوئی ہتھکڑی لگی ہوئی ہے، نہ کوئی اور پولیس کی خواتین ساتھ ہیں۔ یہ تو ایسے لگ رہا ہے کہ پاکستان میں اب صرف تحریک انصاف کے ساتھ اگر تعلق ہے آپ کا، وہ خواتین ہوں مرد ہوں، تو پھر تو ان کے خلاف پولیس کا بڑا بھرپور ایکشن نظر آئے گا۔ کبھی کالا کپڑا چڑھا دیا جائے گا، نہیں تو پولیتھین بیگ منہ پر چڑھا دیا جائے گا، ہتھکڑیاں بھی لگائی جائیں گی، گھروں میں چھاپے بھی مارے جائیں گے۔ لیکن اگر منشیات سے تعلق ہو، کوئی اور ملزمہ ہو، کوئی اور جرم کیا ہو، تو پھر پروٹوکول مل رہا ہوتا ہے۔ صرف ایک جماعت سے آپ کا نام جوڑ دیا جائے۔ یہاں تو پولیس والے یہ بھی کہتے رہے نا کہ یہ ہمارا کام کر دو، یا یہ جو کہہ رہے ہیں کر دو، نہیں تو تمہیں تحریک انصاف میں ڈال دیں گے۔ یہ یہاں پر ہو چکا ہے۔ اب اس کی کا ایک منظر ہمیں نہیں نظر آتا ہے کہ ایسا پروٹوکول خاتون کا، جس کے بارے میں خبریں چل رہی ہیں کہ جی یہ کوکین کا سب سے بڑا کام پورے پاکستان میں، سب سے بڑی سپلائی کرنے والی کوکین کی یہ خاتون ہے۔ اور پھر بتایا جا رہا ہے جن کے بڑے بڑے لوگوں سے تعلقات ہیں، اس میں میڈیا کے لوگ بھی ہیں، اس میں افسران بھی ہیں، سب سے ہیں۔ تبھی وہ اس طرح اترا کر چل رہی تھیں۔ اور پھر وہی ہوا کہ محترمہ آئی ہیں تو جوڈیشل ریمانڈ نہیں مل سکا، جبکہ پولیس بڑے ایکشن میں بظاہر نظر آ رہی تھی۔ ان کے اوپر پتہ نہیں منشیات کے علاوہ اور بھی بڑے اقدام قتل اور پتہ نہیں کیا کیا مقدمات ڈلے ہوئے تھے، لیکن ان کو جوڈیشل کر دیا گیا۔ جوڈیشل کا مطلب یہ ہے کہ وہ جیل جائیں گی، اب وہ ضمانت کی اپلائی کر سکیں گے اور اس کے بعد ضمانت ہو جائے گی۔ ایسے جیسے ان کو یقین تھا کہ سب ایک رسمی کارروائی ہے، کہیں نوٹس ہو گیا ہوگا، کہیں بات چل گئی ہوگی، تو بس خبروں میں آ گیا ہے، ٹی وی پر چل گیا ہے، تو لہٰذا ایک کارروائی پوری کرنی ہے۔ اس طرح سے یہ انمول عرف پنکی محترمہ آئی ہیں جی۔ اور خاتون ویسے تو کہنے کو ملزمہ تھیں، لیکن چل تو ایسے رہی تھیں جیسے پتہ نہیں کسی بہت بڑے افسر کی کوئی رشتہ دار ہیں، یا کوئی خود جج سے بھی کوئی بڑھ کر چیز ہیں۔ اس طرح وہ پھر رہی تھیں، گھوم رہی تھیں۔ یہ ان کی ویڈیو وائرل ہوئی ہے، اور صحافی بھی اس پر لکھ رہے ہیں کہ جی ہونا کچھ بھی نہیں ہے۔ اور واقعی وہ بات بھی ان کی سچ نظر آ رہی ہے کہ کچھ نہیں ہونا۔ ہاں، یہی اگر کوئی تحریک انصاف سے تعلق ہوتا اور کوئی کبھی زندگی میں کسی ایف آئی آر کی تو بات چھوڑ دیجئے، کوئی چھوٹے سے چھوٹا جرم بھی آپ سے نہ جڑا ہو، صرف یہ کہ جی یہ تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہے، تو پھر دیکھیں کہ آپ کے ساتھ کیا پورے پاکستان میں سلوک کیا جاتا ہے۔ تو یہ ایک عجیب ہی اب پاکستان میں ریت ہے اور رواج بن چکا ہے۔ ایک اور بات جس پر تبصرے ہو رہے ہیں وہ ہے مریم نواز صاحبہ کی تقریر۔ کوئی کہتا ہے جی ان کو روزانہ ایک تقریر کرنی چاہیے، کیونکہ روزانہ پھر کوئی نہ کوئی بات مل جائے گی جس میں سے بات نکال کر کوئی کرٹیسزم ہو سکے، کوئی بات ہو سکے۔ اب مریم نواز صاحبہ نے بچیوں سے کہیں خطاب کیا ہے کسی کالج یونیورسٹی میں جا کر، اور وہاں جا کر انہیں بہت سی باتیں کر دیں۔ پہلے تو یہ کہا کہ جی میں لکھی ہوئی تقریر نہیں کرتی، یا لکھی ہوئی تقریر میں سامنے رکھتی ہوں، میرے سامنے موجود ہے، لیکن میں آپ سے دل کی بات کرنا چاہتی ہوں۔ پھر انہوں نے کہا کہ مجھے تقریر کرنی نہیں آتی تھی، میں امی کو کہتی تھی کہ امی کیسے لوگ اتنے بڑے بڑے جلسوں میں خطاب کر لیتے ہیں، مجھے تو کرنی نہیں آتی، تو وہ میری اماں ٹال دیتی تھیں۔ اب میں 1,00,000 کے جلسوں سے خطاب کرتی ہوں۔ تو پھر تالیاں۔ اب ہائی لائٹ کیا ہو رہا ہے، وہ کہنے کہ جی اس سے اچھا تو آپ لکھی ہوئی تقریر کر دیتی ہیں، حالانکہ ظاہر ہے جو لکھی ہوئی ہوگی انہوں نے پڑھی تو ہوگی غالباً، اور کہ کیا بات جا کر کرنی ہے، لیکن جب خود کی تقریر کی تو اس میں اپنی ستائش بہت زیادہ نظر آ رہی تھی۔ ایک تو یہ بات جو انہوں نے لکھی ہوئی تقریر کے بارے میں کی، پھر انہوں نے اپنا ایک قصہ سنا دیا کہ میری والدہ چاہتی تھی میں ڈاکٹر بنوں، میں 1 سال گئی، لیکن اس کے بعد میری اماں نے کہا کہ اچھا چھوڑو، جو تمہارا دل کرتا ہے کر لو، پھر میں نے ایم اے انگلش کر لیا۔ اب یہ بھی ایک عجیب بات ہے، کیونکہ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ اب تو جیل میں ہیں، وہ اور ہی قصے سناتی ہیں کہ کس طرح سے داخلہ دلوایا گیا، کیا کیا ہوا۔ لیکن یہ بھی کمال ہے کہ میڈیکل میں داخلہ ہو جائے، بیٹی ڈاکٹر بن رہی ہو، اور پھر اچانک خیال آئے والدہ کو نہیں تم کہیں اور ہی چلی جاؤ، اور وہ بھی بیٹی بھی فوراً مان گئی۔ پہلے ماں نہیں چاہ رہی تھی، لیکن پھر بھی میڈیکل میں گئیں۔ چلیے
مریم صاحبہ نے کہا نون لیگ مردوں کی سیاسی جماعت تھی، لیکن میں نے جگہ بنائی، مردانہ مردوں میں اپنی جگہ بنانا، مردوں کا مقابلہ کر کے آنا اور پھر مردوں سے جیت کر آنا کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ یہ مریم نواز صاحبہ ان کو بتا رہی ہیں کہ جی یہ جماعت ہی مردوں کی تھی اور میں نے اپنا راستہ بنایا ہے اور یہ کر دیا وہ کر دیا۔ یعنی قائد کی بیٹی ہیں میاں نواز شریف، مسلم لیگ نون، نواز لیگ جماعت ہی نون ہے، نواز ہے تو ان کی بیٹی نے تو آنا ہی آنا تھا، اور ابھی تو پرائم منسٹرشپ کی بات ہو رہی ہے، یہ تو ابھی سی ایم ہی ہیں۔ پھر جی احمد وڑائچ صحافی ہیں، وہ بھی اس پر ٹویٹ کر رہے ہیں اور انہوں نے تو کچھ اور ہی قصہ بیان کر دیا ہے جو کہ ظاہر ہے کہ ریکارڈ کا حصہ ہے۔ اب ایک طرف انہوں نے کہا جی میں نے انگلش لٹریچر میں ماسٹرز کیا، مریم صاحب نے کہا، لیکن عدالتی ریکارڈ سامنے آ گئے ہیں، احمد وڑائچ صاحب لے آئے ہیں۔ میڈم چیف منسٹر کو پی ایچ ڈی پولیٹیکل سائنس والی ڈگری کا بھی بتانا چاہیے تھا، خیر میں نے کچھ زیادہ لکھا تو ایویں مقدمہ درج ہو جانا ہے۔ ڈگریوں کا کیس ایک بار لاہور ہائی کورٹ آیا تھا، غالباً جج سید منصور علی شاہ تھے، باقی خود پڑھ لیں۔ اب اس میں کیا بتایا وکیل نے، لرنڈ اٹارنی جنرل took a stance that Miss Maryam Nawaz had done masters in English literature and had completed her PhD in political science from the University of the Punjab in 2012 کہ انگلش میں ماسٹرز کیا، لٹریچر میں انگلش لٹریچر ماسٹرز کیا، لیکن پی ایچ ڈی کر لی، ڈاکٹریٹ کی ڈگری کس میں لی، پولیٹیکل سائنس میں۔ یہ بھی کمال ہے، شاید یہ واحد خاتون ہوں گی جنہوں نے انگلش لٹریچر کے بعد پولیٹیکل سائنس میں پی ایچ ڈی کر ڈالی۔ یعنی انگلش میں تو آپ پی ایچ ڈی کر سکتے تھے، لیکن پولیٹیکل سائنس انگلش کے بعد ماسٹرز کے بعد تو خیر وہ ڈگریاں کبھی نہیں سامنے لائی گئیں، کیونکہ اس کے بعد یہ استعفیٰ ہی دے دیا تھا انہوں نے۔ اس وقت غالباً پرائم منسٹر یوتھ پروگرام تھا، نواز شریف صاحب پرائم منسٹر تھے، تو پھر ان کو یوتھ پروگرام کا، لون پروگرام کا چیئر پرسن بنایا گیا تھا، مریم نواز صاحبہ کو اس کو ہیڈ کر رہی تھیں، اور شاید میڈیا سیل بھی تھا۔ بہرحال تو پھر چیلنج ہو گیا کہ جی یہ کس حیثیت میں ان کو لگایا گیا کہ بس پرائم منسٹر کی بیٹی ہیں اس لیے، تو اس میں پھر ان کی ڈگریاں بتائی گئی کہ نہیں بڑی کوالیفائڈ ہیں، تو وہ ڈگریاں کبھی سامنے نہیں ہیں، بلکہ مریم صاحبہ نے استعفیٰ دے دیا تھا۔ ویسے بھی یہ سوال ہو گیا کہ انگلش لٹریچر کے ساتھ پی ایچ ڈی پولیٹیکل سائنس میں، یہ کہاں کی سائنس ہے؟ لیکن یہ حکمران خاندان کی سائنس ہے، یہ ہوا ہے، تو یہ سب نظر آیا۔ پھر دیکھیے مریم صاحبہ ایسے ایسے ریکارڈ بناتی ہیں۔ پنجاب کی صوبائی کابینہ کا اجلاس ہوا 2 گھنٹے میں، یہ آفیشیلی جو بتایا گیا ہے میں وہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ 2 گھنٹے یعنی 120 منٹ، 2 گھنٹے میں 135 ایجنڈے زیر غور آئے، ایک ایجنڈے کے لیے 1 منٹ بھی نہیں تھا، اور اتنا کام تھا مریم صاحبہ کو، سب کو بٹھا کر ٹھک 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 ٹھک، یہ بھی ہو گیا، یہ بھی ہو گیا، وہ بھی ہو گیا، لیکن ریکارڈ بنانا تھا کہ جی ہم نے 2 گھنٹے بیٹھے ہیں اور 135 ایجنڈے وہ گئے۔ اس میں کتنی اہم چیزیں بھی ہوں گی، لیکن بہرحال بس جب ہونا ہے تو ہونا ہے، سب کیا جا رہا ہے۔ اب آ جائیے، آج پھر ملاقات کا دن، فیملی سے اڈیالہ جیل کے باہر دفعہ 144 لگا دی گئی تھی، اس میں بہنیں بھی پہنچیں اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا وعدے کے مطابق سہیل آفریدی وہاں پر پہنچے اور وہاں پر دھرنا دے دیا۔ جب تک ہم یہ ویڈیو بنا رہے ہیں تب تک دھرنے کی خبر تھی، اور ایم این اے ایم پی ایس بھی بہت بڑی تعداد میں تھے۔ عطا کلیمہ صاحبہ سے پوچھا کہ آج آپ کچھ تھوڑی حشاش بشاش لگ رہی ہیں، پہلے ذرا زیادہ ٹینس ہوتی ہیں، ان کا کہ آج اس لیے ہم تھوڑے زیادہ پرجوش ہیں کہ ہم بہنوں کو بتایا گیا کہ ایم این اے ایم پی ایس آ رہے ہیں، اور پہلے خیبر پختونخوا اسلام آباد میں سارے اکٹھے ہوئے سینیٹرز بھی تھے، اور پھر اچھی خاصی تعداد اڈیالہ ضلع کے باہر جمع ہوئی۔ ظاہر ہے ان آگے تو جانے نہیں دینا تھا، جب وکیل صاحب کو نہیں جانے دیا، سلمان راجہ کو، سیکرٹری جنرل کو، وہ موٹر سائیکل پر آ رہے تھے، ناکے لگے ہوئے ہیں، ٹرک کھڑے ہوئے ہیں، اور وہاں پر موٹر سائیکل بیٹھ کر آگے آیا جا رہا ہے۔ عجیب یہ تماشا بن چکا ہے ہمارے ہاں، آئین کا، قانون کا، ملاقاتیں نہیں ہونے دینی ہوتی۔ تو بہرحال اب یہ پھر خبر بنے گی، بہنیں وہاں پر ہیں، انہوں نے پھر دھرنا دے دیا اس گرمی میں، اور ایم این اے ایم پیز بھی پہنچ رہے ہیں، یہاں تک کہہ دیا کہ جی ہم اٹھیں گے نہیں جب تک ملاقات نہیں کروائی جاتی۔ تو بہنیں اپنی جگہ ڈٹی ہوئی ہیں، اپنی طرف سے سب کوششوں میں لگے ہوئے ہیں، بار بار کہتی ہیں جی ایم پی ایز ایم این ایز آئیں، آج کچھ آئے بھی، لیکن وکلاء نے کیا کر دیا، ان کے وکلاء ٹیم نے، جس سے بڑا سوال ہو رہا ہے۔ ثاقب بشیر بڑے سینئر صحافی ہیں، بڑے زبردست، کورٹ رپورٹنگ کا بڑا نام، لکھتے ہیں 2 کیس 2 کہانیاں، حیران کن طور پر پی ٹی آئی عمران خان اور بشرا بی بی کی سزا معطلی کا معاملہ 1 سال میں کیس 2 دفعہ طویل عرصہ مقرر نہ ہونے کے باوجود سپریم کورٹ نہیں لے جا سکی۔ سزا معطلی درخواستوں پر نوٹس 15 مئی 2025 کو ہوئے، 26 جون سے 26 ستمبر تک 3 ماہ سزا معطلی کیس ہائی کورٹ میں نہیں لگا، پھر 16 اکتوبر سے 26 فروری 4 ماہ کیس مقرر نہیں ہوا، پھر بھی پی ٹی آئی سپریم کورٹ معاملہ لے کر نہیں گئی۔ درمیان میں 2 نومبر 2025 کو ایک متفرق درخواست بشرا بی بی کی جانب سے دائر ہوئی تھی، وہ بھی 3 ماہ نہیں لگی۔ پی ٹی آئی اسی بنیاد پر معاملہ سپریم کورٹ لے جا سکتی تھی، لیکن نہیں لے جایا گیا کہ ہماری درخواست ہی نہیں سنی جا رہی،
3 महीने होते हैं हमें सुने नहीं जाता। दूसरी जानिब एडवोकेट ईमान मजारी और हादी अली चट्ठा, जिनकी सजा मुअत्तली दरखास्तों पर नोटिस 19 फरवरी 2026 को हुए, 1.5 माह इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने केस मुकर्रर नहीं किया तो इनकी लीगल टीम मामला सुप्रीम कोर्ट ले गई। आज 12 मई इस्लामाबाद हाई कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया है कि सुनकर 2 हफ्ते में फैसला कर दें। यानी 1.5 माह में इनके वकील चले गए, उनके 3-3, 4-4 माह सोते रहे, खान साहब के वकील और उनके अहले के वकील। यहाँ ईमान मजारी, हादी अली चट्ठा, दोनों मियाँ बीवी के वकील जो है वो 1.5 माह में ही सुप्रीम कोर्ट ले गए केस। पीटीआई लीगल टीम सुप्रीम कोर्ट मामला ले जाने में नाकाम रही तो ईमान मजारी की लीगल टीम कामयाब रही और आज इसका इब्तदाई फल भी मिल गया। तो देखिए, खुद तो कोशिश करनी चाहिए, मैंने पिछली वीडियो में इसका तस्करा किया था। आखिर में जनाब चंद और अहम खबरें। एक तो ये कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने 1 हफ्ते में कहा था इंक्वायरी करके बताया जाए 1 कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू इमारत का क्या करना है। 12 दिन हो गए हैं, अभी तक कमेटी का कुछ पता नहीं कि रिपोर्ट का क्या बनना है क्या नहीं। मलिक रियाज साहब के गिर्द मामला और तंग हो रहा है और इसके साथ साथ पीपल्स पार्टी के इर्द गिर्द भी, उस पर भी हम आगे बात करेंगे, वीडियो वरना तवील हो जाएगी। क्योंकि कराची में मलिक रियाज रिहाइश गाह भी फ्रीज़ कर दी और कई एकड़ ज़मीन भी, नैब जो है वो अब एक्टिव हो चुका है, सिर्फ बहरिया टाउन नहीं, पीपल्स पार्टी के लिए भी। बिलाल गौरी सहाफ़ी पूछते हैं कि पेट्रोलियम के वज़ीर साहब कह रहे हैं कि हमने 51 अरब रुपए निकाल लिए हैं, कौन सी लेवी में? क्लाइमेट सपोर्ट लेवी। पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी तो वो छोड़ देना, वो तो अब 117 रुपये ली जा रही है। ये कहा जाता है जी 2.5 रुपये फी लीटर, ये भी एक लेवी है, ये अलग से है, जिसको कार्बन लेवी कहते थे, अब ये जी क्लाइमेट सपोर्ट लेवी है। मकसद इसका ये है कि जंगलात लगाएं, आप माहौल को बेहतर करें, ये करें वो करें। लेकिन ये पैसा कहाँ जा रहा है? क्या प्रोटोकॉल में लग रहा है, गाड़ियों में फूंका जा रहा है, याशियों में लगा हुआ है, किधर है ये पैसा लगाया जा रहा है? क्योंकि इसी तरह एक वीडियो वायरल है, नून लीग के MPA पंजाब चौधरी साकिब खान चद्दड़ साहब को पुलिस की जानिब से प्रोटोकॉल दिया गया है और ये वीडियो बड़ी वायरल हो रही है। गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ, पुलिस, आह क्या बात है। और यहाँ अवाम पेट्रोल को तरस रहे हैं कि जी हमसे डलवाया नहीं जाता इतना महंगा। अब महविश कवास खान साफ़ी हैं, खातून लिखती हैं, ये वही MP हैं जिनकी कुछ वक्त पहले परफ्यूम लगाने की वीडियो वायरल हुई थी, वो भी है। कोई खातून बुज़ुर्ग सामने खड़ी है और ये बड़े एक और ही अंदाज से परफ्यूम छिड़क रहे हैं अपने ऊपर। तो MP ऐसे ही तो नहीं बने जनाब, वो भी फिर हुक्मरान जमात के, इसीलिए तो बने थे कि आगे पीछे फिर फराटे बढ़ती गाड़ियाँ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।